بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے نشست میں ہم نے نماز جنازے کے متعلق تفصیلی بات کی تھی۔ آج کی نشست میں جنازہ اٹھانے اور اٹھا کر لے جانے کا جو مسنون طریقہ ہے اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ تو آپ سے التماس اور گزارش ہے کہ بات کو ادھوری نہ چھوڑے، بات کو آخر تک پوری اور مکمل سنی جائے۔ تو سب سے پہلے جنازے میں شرکت کرنے اور میت کو لے جانے اور دفنانے کے متعلق چند فضائل جو حضور نے بتائے ہیں وہ سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا، جو آدمی ایمان کی صفت کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور اس وقت تک جنازے کے ساتھ رہے جب تک کہ اس پر نماز پڑھی جائے اور اس کے دفن سے فراغت ہو، تو وہ ثواب کے 2 قرات لے کر واپس ہوگا، جن میں سے ہر قرات احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اور جو آدمی صرف نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ جائے، دفن ہونے تک ساتھ نہ رہے، تو وہ ثواب کا ایسا ہی 1 قرات لے کر واپس ہوگا۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ثواب کے 2 قرات ملے، تو وہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میت کے دفن ہونے تک ساتھ رہے، تو ان کو 2 قرات ثواب کے ملیں گے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا، جنازے کو تیز لے جایا کرو، اگر وہ نیک ہے تو قبر اس کے لیے بہتر ہے اور اچھی منزل، جہاں تم تیز چل کر اسے جلدی پہنچا دو گے۔ اور اگر اس کے علاوہ دوسری صورت ہے، یعنی جنازہ نیک انسان کا نہیں ہے، تو یہ ایک برا بوجھ تمہارے کندھوں پر ہے، تم تیز چل کر جلدی اس کو اپنے کندھوں سے اتار دو گے۔ اور حدیث میں ہے کہ جو شخص جنازے کی چارپائی چاروں طرف سے اٹھا لے، یعنی چاروں طرف سے کندھا دے، تو اس کے 40 کبیرہ گناہ، یعنی صغائر میں جو بڑے صغائر ہیں وہ بخش دیے جائیں گے۔ اور میت اگر پڑوسی یا رشتہ دار یا کوئی نیک پرہیزگار شخص ہو، تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا نفل نماز پڑھنے سے افضل اور بہتر ہے۔ ہاں، عورتوں کو جنازے کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح میت اگر شیرخوار بچہ ہو یا اس سے کچھ بڑا ہو، تو لوگوں کو چاہیے کہ اسے دست بدست لے جائے، یعنی ایک آدمی اس کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا لے، پھر اس سے دوسرا آدمی لے لے، اس طرح بدلتے ہوئے لے جائے۔ اور اگر میت بڑی عمر کا ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تو اس کو کسی چارپائی وغیرہ پر لٹا کر لے جائے، اس کے سرہانے کو آگے رکھے اور اس کے چاروں پاؤں کو ایک ایک آدمی اٹھائے۔ میت کی چارپائی ہاتھوں سے اٹھا کر کندھوں پر رکھنا چاہیے، ہاتھوں سے اٹھائے بغیر مال و اسباب کی طرح گردن پر لادنا یا پیٹھ پر لادنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح بلا عذر میت کا کسی جانور یا گاڑی وغیرہ پر رکھ کر لے جانا یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اگر عذر ہو، جیسا کہ قبرستان بہت دور ہے، تو پھر بلا کراہت گاڑی وغیرہ میں جانا بھی جائز ہے۔ اور جنازے کو اٹھانے کا مستحب اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے میت کے دائیں طرف کا اگلا پایا اپنے دائیں کندھے پر رکھ کر کم از کم 10 قدم چلے، اس کے بعد اسی طرف کا پچھلا پایا اپنے دائیں کندھے پر رکھ کر کم از کم 10 قدم چلے،
اس کے بعد میت کے بائیں طرف کا اگلا پایا اپنے بائیں کندھے پر رکھ کر اور پھر پچھلا پایا اپنے بائیں کندھے پر رکھ کر کم از کم 10 قدم چلے تاکہ چاروں پایوں کو ملا کر 40 قدم ہو جائے۔ حدیث شریف میں جنازے کو کم از کم 40 قدم تک کندھا دینے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ تو اسی طرح جنازے کو اٹھانا اور اٹھا کر لے جانا یہ مستحب اور بہتر طریقہ ہے۔ اسی طرح جنازے کے ہمراہ پیادل چلنا مستحب ہے، کیونکہ حضور جنازے کے ہمراہ پیادل چلتے تھے، اور اگر کوئی کسی سواری پر سوار ہو تو ان کو جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے، اور جو لوگ جنازے کے ہمراہ ہو ان کو بھی جنازے کے پیچھے چلنا مستحب ہے۔ اگرچہ جنازے کے آگے چلنا بھی جائز ہے، مگر جنازے سے آگے بہت دور چلا جانا کہ جنازہ جو ہے وہ پیچھے رہ جائے یا سب لوگ جنازے سے آگے ہو جائے، یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح جنازے سے آگے کسی سواری پر جانا یہ بھی مکروہ ہے، اور جو لوگ جنازے کے ساتھ ہو انہیں جنازے کے دائیں یا بائیں طرف بھی نہیں چلنا چاہیے، بلکہ جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے، اور جنازے کے ہمراہ جو لوگ ہو ان کو کوئی دعا یا ذکر بلند آواز سے پڑھنا مکروہ ہے، جس طرح کہ بعضی لوگ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے زور زور سے کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، تو اس طرح کرنا مکروہ ہے، کیونکہ حضور جب جنازے کے ساتھ چلتے تھے تو خاموش رہتے تھے اور اپنے دل میں موت کے متعلق سوچتے تھے، تو اس موقع پر جہراً ذکر کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور جو لوگ جنازے کے ساتھ ہو ان کو پہلے اس سے کہ لوگ جنازے کو اپنے کندھوں سے اتارے ان کو بیٹھنا جو ہے وہ مکروہ ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا اذا اتیتم الجنازۃ فلا تجلسوا حتی توضع، کہ جب تم جنازے میں آؤ تو جب تک جنازہ نہ رکھ دی جائے تو اس وقت تک تم نہ بیٹھو۔ ہاں اگر بیٹھنے کی ضرورت ہو تو پھر بیٹھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور جو شخص جنازے کے ساتھ ہو اسے نمازی جنازہ پڑھے بغیر واپس نہیں جانا چاہیے۔ البتہ نماز پڑھ کر میت والوں سے اجازت لے کر وہ واپس جا سکتا ہے، اور دفن کرنے کے بعد اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بغیر اجازت کے بھی واپس جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔